السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو سیوکس کی ایک اور آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بچوں آج کل پڑھ رہے ہیں سر سید احمد خان کی خدمات جو انہوں نے تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے انجام دی۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی معاشرتی اور معاشی خدمات۔ تو ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں بچوں۔ سر سید احمد خان جو ہیں، ان کے بہت سارے احسانات ہیں مسلم قوم پر۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان تباہ حال ہو چکے تھے، ان کی جائیدادیں ان سے چھین لی گئی، ان کی جاگیریں چھین لی گئی، ان پہ قبضے کر لیے گئے، انہیں ملازمتوں سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تباہی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت سر سید احمد خان نے پوری نیک نیتی کے ساتھ مسلم قوم کو اس تباہی سے نکالنے کی کوشش کی اور تحریک علی گڑھ کا پلیٹ فارم کیا۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے ہی مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہو سکا۔ سر سید احمد خان کی ہی کوششوں سے قتل و غارت کا جو سلسلہ جاری و ساری تھا اور بڑا تکلیف دہ تھا، وہ ختم ہوا اور مسلم قوم جو ہے وہ دوبارہ سے معاشرے میں باعزت طور پہ زندگی گزارنے لگی اور اس عمل کا آغاز ہوا۔ تو سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، سیاست کے میدان سے دور رہنے کی تلقین کی، معاشی جو ہمارے حقوق تھے ان کے حوالے سے خود میدان میں اترے۔ تو ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر فرسودہ پرانے رسم و رواج ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دین کی جو حقیقی روح ہے اس سے متعارف کروایا، اور پھر اس وقت مسلمان جو توہم پرستی کا شکار ہو چکے تھے، جو غیر اسلامی رسم و رواج اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے بتایا، پھر ان کی اخلاقی اصلاح پہ پوری توجہ دی، مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح پہ پوری توجہ دی۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، ان کا بھی آگے چل کے ہم ذکر کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ مراد آباد میں ایک یتیم خانہ جو ہے وہ سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ یہ ان کی معاشرتی یا سماجی خدمات میں سب سے اہم سماجی اور معاشرتی خدمت ہے۔ مراد آباد میں انہوں نے ایک یتیم خانہ تعمیر کروایا اس وقت جب عیسائی مشنری بھی وہاں پہ ایک یتیم خانہ کھولنا چاہ رہے تھے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر یہاں پہ ایک یتیم خانہ قائم کر دیا جاتا ہے تو اس سے بہت سارے لاوارث بچے جو ہیں وہ عیسائی بننے سے بچ سکتے ہیں، اور یہ یتیم خانہ جو ہے جو قائم کیا گیا تھا، اس میں ہندو بچوں کو بھی رکھا گیا اور مسلمان بچوں کو بھی رکھا گیا، اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق تعلیم بھی دی گئی اور ان کی تربیت بھی کی گئی۔ تو اس یتیم خانے کو قائم کر کے سر سید احمد خان نے اس وقت بہت سارے بچوں کو عیسائی ہونے سے بچایا تھا۔ یہ ان کی سب سے بڑی سماجی خدمت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم لوگ دیکھیں گے رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سر سید احمد خان نے جہاں پہ بہت ساری کتابیں لکھی، وہاں پہ یہ ایک پمفلٹ بھی لکھا۔ یہ پمفلٹ 1870 میں شائع ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح ہے۔ اس رسالے کے اندر سر سید احمد خان نے خود بھی بہت سارے کالم لکھے، پھر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی بہت سارے کالم لکھے، اور اس کا بنیادی جو موضوع ہوا کرتا تھا وہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی اپنی ثقافت، مسلمانوں کی اپنی میراث۔ تو اس حوالے سے بہت سارے مضامین لکھے گئے، اور ان مضامین کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے، مسلمانوں کو ایک بار پھر سے زندہ قوم بنایا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ جو غیر اسلامی رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑنا ہے، جو توہم پرستی ہے اس کو چھوڑنا ہے، اور جدید علوم کی طرف اور زندگی کے جدید طریقے اختیار کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ پھر جدید طرز معاشرت کے حوالے سے سر سید احمد خان نے بہت زور دیا۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب بھی لانا چاہتے تھے، سو انہوں نے کھانے پینے اور لباس میں انگریزی طرز معاشرت کو اختیار کرنے پہ زور دیا، مسلمانوں کو رہنے سہنے کے نئے انداز سکھائے۔ اس سے یورپین لباس بھی مقبول ہوا برصغیر کے مسلمانوں میں اس دور میں، اور جدید طرز کے جو مکانات ہیں اس کا بھی رواج عام ہوا، اور مسلمان جو ہیں وہ چھری اور کانٹے سے کھانے لگے، اس کا بھی رواج عام ہوا۔ تو یہ ایک طرح سے مشرق کی اور مغرب کی تہذیب کا ملاپ تھا، جدید طرز معاشرت تھی جس پہ سر سید احمد خان نے زور دیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا
کہ دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو معاشرتی طور پہ مستحکم بھی کیا جائے اور پروقار بھی بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں لائل محمڈنز آف انڈیا۔ سر سید احمد خان نے لائل محمڈن آف انڈیا کے نام سے ایک پمفلٹ بھی شائع کیا تھا، اور اس میں سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جو مسلمان ہیں اور انگریز ہیں، ان انگریزوں کو بتایا کہ مسلمانوں کی خدمات کون کون سی تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ بڑی وفادار قوم ہیں۔ مسلمانوں کی خدمات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا بہت اچھے اور احسن انداز سے، اور پھر دونوں قوموں کے درمیان جو بدگمانیاں تھی ان کو دور کیا گیا تھا، جو نفرت تھی، جو تلخی تھی، اس کو دور کیا گیا تھا کہ مسلمان انگریزوں کے قریب آئیں اور انگریز مسلمانوں کے قریب آئیں، اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ انہوں نے حکومت کی اصلاحات سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ تو ایک طرح سے قریب لائے، بدگمانیاں دور کی، مسلمانوں کو وفادار رہنے کا بتایا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ہے رسالہ احکام اہل طعام۔ سر سید احمد خان کی بہت ساری کتابوں میں، پمفلٹ میں یہ بھی ایک چھوٹی سی کتاب شامل تھی۔ اس کتاب میں سر سید احمد خان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو اہل کتاب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا حلال ہے، جائز ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے نفرت کو دور کیا جائے، عیسائیوں سے کے حوالے سے جو کدورت پائی جاتی ہے اس کو دور کیا جائے، دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ مختصراً اگر بیان کیا جائے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، یہ بتایا گیا رسالہ احکام طعام اہل کتاب، یعنی اہل کتاب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ تو بچوں یہ تھی سر سید احمد خان کی معاشی اور معاشرتی خدمات۔ آپ تھوڑا سا ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے، یہ جو ہمارے ٹاپکس آج کل چل رہے تھے۔ ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے سر سید احمد خان کی خدمات۔ بارہا اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو دونوں مل کے انگریز حکومت کے خلاف لڑے تھے، لیکن جس وقت یہ جنگ ناکام ہو جاتی ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پہ ڈال دی جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پہ مسلمانوں کی جائیدادیں، جاگیریں ضبط ہوئی، نوکریوں سے نکالا گیا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان سے ان کا ایک تو اقتدار چھین لیا گیا ہے، اور پھر ان کو زندگی کے ہر شعبے میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ بہت نا امید تھے، بہت مایوس تھے، تو اس مایوسی میں، اس نا امیدی کے دور میں سر سید احمد خان سامنے آتے ہیں اور اپنی قوم کی بحالی کا بیڑا اٹھاتے ہیں، یعنی قوم کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پہ توجہ دی، اور پھر انہیں ہندوستان کی دوسری بڑی قوم جو ہندو قوم تھی اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ سر سید احمد خان نے ہی مسلم جو قوم ہے ہندوستان کی، اس میں نیا جوش، ولولہ، نیا عزم، نیا حوصلہ پیدا کیا، اور اس عزم کی قوت سے مسلمان جو ہیں وہ اپنی منزل جو پاکستان تھی اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے یہ جو بیڑا اٹھایا تھا اس کا مرکز بنایا علی گڑھ کو، اور علی گڑھ کے مرکز سے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا جاتا ہے، اور تحریک علی گڑھ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، مذہبی اور سیاسی زندگی کو متاثر کیا۔ اور کس طرح سے متاثر کیا یہ ہم نے ان دنوں میں ڈسکس کیا سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے، مذہبی خدمات، تعلیمی خدمات، معاشرتی خدمات، سیاسی، علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے۔ تو بچوں تحریک علی گڑھ کو سر سید احمد خان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی سر سید احمد خان کے بغیر تحریک علی گڑھ کو مکمل کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ اگر کہا جائے کہ ایک ہی منزل کے دو نشان ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بے جا نہیں ہوگا۔ تو سر سید احمد خان کی خدمات یہاں پر جو ہے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے سر سید احمد خان کی خدمات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کسی اور انداز سے اس کو پوچھنا چاہیں یا ڈسکس کرنا چاہیں
تو وہ آپ سوالات کی شکل میں کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا گروپ موجود ہے واٹس ایپ پہ، تو اس واٹس ایپ گروپ پہ آپ جو ہے وہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو ساتھ ساتھ دیے جائیں گے، اور ساتھ میں کوئی اگر کنفیوژن ہو تو وہ کنفیوژن بھی آپ دور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.